افتح افتحا افتحو افتحی افتحا افتحنا، لتفتح لتفتحا لتفتحو لتفتحی لتفتحا لتفتحنا، افتحن افتحان افتحن افتحن افتحان افتحنان، لتفتحن لتفتحان لتفتحن لتفتحن لتفتحان لتفتحنان، افتحن افتحن افتحن، لتفتحن لتفتحن لتفتحن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علم الصرف کورس چل رہا ہے۔ اس سبق میں ہم امر کی بقیہ 6 گردانیں پڑھیں گے۔ امر کی کل 12 گردانیں ہیں، اور امر کیا ہوتا ہے، امر سے کیا مراد ہے، یہ ہم گزشتہ سبق میں تفصیل سے پڑھ چکے، اور اس کی چونکہ غائب اور حاضر کی گردانیں الگ الگ طریقوں سے بنتی ہیں، تو غائب کی 6 گردانیں ہم نے پڑھ لی۔ متکلم کے صیغے بھی غائب کے صیغوں میں شامل تھے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ امر حاضر کی گردانیں پڑھیں گے۔ امر حاضر کے اندر معروف کی 3 گردانیں ہیں اور مجہول کی 3 گردانیں ہیں۔ مجہول کی گردانیں اسی طریقے سے بنیں گی جس طریقے سے ہم نے امر غائب کی گردانیں بنائی تھیں۔ البتہ امر حاضر کی جو 3 گردانیں ہیں، امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ اور امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ، یہ 3 گردانیں بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے غائب کی گردانوں کی بنسبت، اور وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں جو حروف عطینہ ہم نے لگائے تھے، حمزہ، تا، یا اور نون، جسے یفتح کے شروع میں یا اور تفتح کے شروع میں تا، افتح کے شروع میں حمزہ اور نفتح کے شروع میں نون ہم نے لگایا تھا، تو فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں میں جو ہم نے تا کا اضافہ کیا تھا، امر حاضر گردان بنانے کے لیے اس تا کو گرا دیتے ہیں اور اس کی جگہ حمزہ لگا دیتے ہیں۔ اب اس حمزہ پر کبھی پیش لگاتے ہیں اور کبھی زیر لگاتے ہیں، مگر اس کا اصول متعین ہے، اور وہ یہ ہے کہ عین کلمے پر اگر پیش ہو تو حمزہ پر پیش لگائیں گے، اگر عین کلمے کے اوپر زبر یا اس کے نیچے زیر ہو تو اس حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اور عین کلمہ کیا ہوتا ہے یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، مختصراً بتا دیتا ہوں۔ مثلا فتح میں فا کلمہ ہے، تا عین کلمہ ہے، ہا لام کلمہ ہے۔ اسی طرح عمل یعملو، عمل عین فا کلمہ ہے، میم عین کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے۔ نصر ینصرو، تو اس میں ینصرو کے اندر نون فا کلمہ ہے، صاد عین کلمہ ہے اور را لام کلمہ ہے۔ تو یہ عین کلمہ جو ہوتا ہے، یعنی 3 حروف اصلیہ میں سے جو بیچ والا ہوتا ہے، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں۔ فتح، اس میں تا عین کلمہ ہے۔ فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ تھا تفتح، تو اس میں تفتح جو دوسری تا ہے وہ عین کلمہ ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ اب اسے امر حاضر بنائیں گے تو تفتح کی تا کو گرا دیں گے سب سے پہلے، اور اس کی جگہ حمزہ لگا دیں گے، اور عین کلمہ یعنی جو دوسری تا تھی اس کے اوپر چونکہ زبر ہے تو اس حمزہ کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے، چونکہ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر عین کلمے کے اوپر زبر یا زیر ہو تو اس حمزہ کے نیچے زیر لگاتے ہیں، اور اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہو تو اس حمزہ کے اوپر پیش لگاتے ہیں۔ تو یہاں ہم عین کلمے کے زبر کی وجہ سے اس حمزہ کے نیچے زیر لگا کر ہم اپنا صیغہ بنائیں گے افتح، تو کھول۔ امر کا صیغہ ہے تو کھول، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اس کی گردان اس طرح بنے گی: امر حاضر معروف افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا، اور اس کا ترجمہ ہوگا تو ایک مرد کھول، تم 2 مرد کھولو، آپ سب مرد کھولیں، تو ایک عورت کھول، تم 2 عورتیں کھولو، آپ سب عورتیں کھولیے۔ امر حاضر مجہول کی گردان اسی طرح بنے گی جس طرح ہم نے غائب میں بنائی تھی: لتفتح، لتفتحا، لتفتحو، لتفتحی، لتفتحا، لتفتحنا، یعنی شروع میں لام زیر لی کا اضافہ کرنا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم کر دینا ہے، یعنی چھوٹے صیغوں کے آخر میں جو ہا ہے
جس کو لام کلمہ کہتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرف ہو، فتح یفتح میں ہا ہے، نصر ینصر میں را ہے، تو چھوٹے صیغوں میں اس لام کلمے کو ساکن کر دیں گے، اور جو نون اعرابی والے صیغے ہیں ان میں نون اعرابی کو گرا دیں گے، اور جمع مؤنث کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ اپنی حالت پر رہتا ہے کیونکہ وہ مبنی ہے۔ امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ کی گردان یوں بنے گی، افتحن افتحان افتحن افتحن افتحان افتحنان۔ اس کا ترجمہ ہوگا تو ایک مرد ضرور کھول، تم دو مرد ضرور کھولو، آپ سب مرد ضرور کھولیں، تو ایک عورت ضرور کھول، تم دو عورتیں ضرور کھولو، آپ سب عورتیں ضرور کھولیں۔ اور امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ کی گردان یوں بنے گی، لتفتحن لتفتحان لتفتحن لتفتحن لتفتحان لتفتحنان۔ اور اس کا ترجمہ ہوگا تو ایک مرد کو ضرور کھولا جائے، چاہیے کہ تم دو مردوں کو ضرور کھولا جائے، چاہیے کہ آپ سب مردوں کو ضرور کھولا جائے، چاہیے کہ تجھ ایک عورت کو ضرور کھولا جائے، چاہیے کہ تم دو عورتوں کو ضرور کھولا جائے، چاہیے کہ آپ سب عورتوں کو ضرور کھولا جائے۔ امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ کی گردان صرف 3 صیغوں کی ہے، افتحن افتحن افتحن۔ اور امر حاضر مجہول بانون تاکید خفیفہ کی گردان لتفتحن لتفتحن لتفتحن۔ اب کام اس سبق میں آپ کو وہی والے کرنے ہیں جو گزشتہ سبق میں بتائے گئے تھے اور آپ کے سامنے لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، اور آج کا جو کام آپ کو ملا ہے وہ یقیناً آپ کریں گے۔ کام کرنے کے بعد یا تو نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یا ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، اس کی ماہانہ فیس ہے، یا پھر مجھ سے پرائیویٹ طور پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور پرائیویٹ مجھ سے کورس کر لیں، وہاں مجھے کام دکھائیں، اس کی فیس الگ ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔